حاضرین جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محبان گرامی، عاجزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیے ہمارا مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، حضور احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا مہینہ، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ، ایک مرید جن کا نام فضل الرحمان قادری ہے، وہ ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ لکھتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ انہوں نے یہ شعر کیوں کہا؟ وجہ سنیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر، میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا کوئی مرید
لیے پوچھتا ہوں۔ اسی بنا پر غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا سایہ میرے تمام مریدین پر ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ جب غوث پاک کے اس فرمان پر حضرت کی نظر پڑی تو حضرت نے پکار اٹھے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ شعر سمجھے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور آگے لکھتے ہیں، مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ۔ وہ قصیدہ غوثیہ کی فضیلت خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا ہے اور خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ یہ قصیدہ غوثیہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لے، اگر اسے پڑھنا آتا ہو تو وہ خود پڑھ لے، اگر نہیں پڑھنا آتا ہو تو کسی اور سے پڑھا کر اسے سن لے، تو میں اس کے تمام تر مشکلات کو دور فرما دیتا ہوں۔ تو اسی قصیدہ غوثیہ میں اعلیٰ حضرت غوث اعظم نے ایک شعر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم نے ایک شعر لکھا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مشکلات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی مشکلات کو دور فرمانے والا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہی بلندی عطا فرماتا ہے اور وہی ذلت میں ڈالتا ہے، لہذا ہمیشہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ کس کا کہنا ہے؟ غوث اعظم کا کہنا ہے۔ جب اس شعر پر نظر حضرت کی پڑی تو حضرت نے کہا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور حضرت لکھتے ہیں، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو۔ میں آپ کو بتاؤں اس شعر کا مطلب، آپ نے دھوبی کا واقعہ سنا ہوگا نا، کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا بہت پہلے، اسے مجھے سنانا نہیں، بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں گا آج۔ آخری جمعہ ہے غوث اعظم کے تقریر پر، انشاءاللہ بہت اچھی بات بتا کے جاؤں گا۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہوا، پھر منکر نکیر اس کے پاس آئے سوال و جواب کرنے کے لیے، منکر نکیر آئے تو جو پہلا سوال ہوتا ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو انسان کو جو مردہ اسے جواب دینا ہوتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اس دھوبی غوث پاک کے دھوبی جو کپڑا غوث پاک کا دھلتا تھا، جب منکر نکیر اس سے سوال کرنے لگے، من رب کا، جب اس کا انتقال ہوا، من رب کا، تیرا رب کون ہے،
بلکہ جو دل میں سچا ارادہ کر لے کہ میں غوث پاک کا سچا مرید ہوں تو قیامت تک غوث پاک کا سچا مرید رہتا ہے۔ تو غوث اعظم اپنے مریدوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید سچے دل سے جو میرا مرید ہے وہ جب تک اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم سچے دل سے قادری بنے، قادری۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ میرا مرید توبہ سچے دل سے نہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کی توفیق نہیں دیتا، موت نہیں عطا کرتا۔ اب سچے قادری بنے تو شاعر کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں کس کا ہے دامن غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ پڑھے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والوں، مخاطب کر رہا ہے آپ کو، کہتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، یہی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب ہمارے ذہن و فکر میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم سچا کس کو مانیں؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہم سچا کس کو مانیں؟ کیا ہم اور آپ کس کو سچا مانیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی سچے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جن لوگوں پر ہیں وہی سچے لوگ، اور وہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جن کے لوگوں پر ہیں وہ نبی ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور وہ صدیق لوگ ہیں، یعنی وہ سچے لوگ ہیں، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگ ہیں، اور شہداء لوگ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کہا ہے، یعنی ہمیں کن کے دامن سے وابستہ ہونا ہے؟ انبیاء کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، شہداء کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، صالحین کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، اور صادقین کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ آپ خود ہی آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ اس دنیا میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ جو آپ کو سچے لگے آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور ایسے نہیں جو حقیقت میں سچے ہیں، جو نماز و روزہ کے پابند ہیں، احکام شریعہ پر عمل کرتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ اور جب وہ سچے لوگ ہیں آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں ان نیک انسان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت جیسی نعمت سے سرفراز فرما دے گا۔ تو بات آئی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث اعظم آپ کو سچے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ بہت سچے، ان کی طرح تو ان کی فضیلت میں اور ایک جملے میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ سنیں، نہیں جانتے تو آپ سن لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، بعض علماء نے کہا یہ بنی اسرائیل کے نبی، کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی، اور بعض علماء نے یہ کہا یہ بنی اسرائیل کے ولی۔ ہمیں اس اختلاف پر نہیں جانا، بلکہ ہم جو بہتر
غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں کسی ولی کو پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی امت محمدیہ میں کسی کو پیدا فرمائے گا، اور قیامت تک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا کوئی ولی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر۔ میں کہتا تو اس وقت تو آپ کہتے ہیں یہ قادری ہے، اپنے پیر کی تعریف کر رہے ہیں، یہ غوث اعظم کے کتے ہیں، یہ اپنے پیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں اپنے پیر کی تعریف میں خود نہیں کرتا، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ کون کہتا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی تو کسی کو غوث اعظم کی طرح ولی بنا کر بھیجا اور نہ ہی امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کی طرح قیامت تک کسی کو ولی بنا کر بھیجے گا دنیا میں۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ کو بتاؤں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ کہا، اے غوث اعظم جو مانگنا ہو مانگو۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا، جو سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہی رزق کے دروازے کو کھولتا بھی ہے اور وہی رزق کے دروازے کو بند بھی کرتا ہے، وہی مصیبتیں دیتا ہے اور وہی ہمیں اور آپ کو خوشحالی میں رکھتا ہے۔ وہی خدا فرماتا ہے غوث اعظم سے، کتنی بار؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 70 دفعہ، 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو، مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو میرے مریدوں کو جنت عطا فرما دے۔ کیا غوث اعظم نے فرمایا؟ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا غوث اعظم نے کہا؟ میں اس وقت تک جنت میں مولا نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ہر قادری جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کے لیے جنت، ہم جیسے قادریوں کے لیے، آج آپ سچے دل سے عہد کر کے جائیں کہ آج سے میں سچا غوث اعظم کا مرید ہوں۔ آپ دل میں عہد کریں، آپ دنیا میں کسی مرید سے، آپ کسی پیر سے مرید ہوں، لیکن دنیا میں رضوی ہو، اشرفی ہو، نقشبندی ہو، ابل ولائی ہو، جتنے بھی سلسلے کے پیر ہیں ان کا نسب اور ان کا رشتہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بھی سچے دل سے عہد کر کے آج سے جائیں کہ آج ہم آج سے اپنے نام کے آگے خان نہیں لکھیں گے، اپنے نام کے آگے پٹھان نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم فخر سے آپ آج سے اپنے نام کے آگے قادری لکھیں گے، تاکہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں قادری ہونے کی وجہ سے، غوث اعظم کا مرید ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ پڑھیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہے تو سنیں۔ غوث اعظم ہمارے پیر و مرشد، ہمارے سر کے تاج۔ غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، سنیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اور آج غوث اعظم تو دنیا میں تھے، ٹھیک ہے ہم مانگتے تھے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، کیا مانگے غوث اعظم سے؟ کیا مانگے غوث اعظم سے؟ سنیں، غوث اعظم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں عطا کر رہے تھے۔ کیا؟ غوث اعظم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں عطا کر رہے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں، کیا؟ اپنی ماں کے شکم مبارک میں، آپ کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ الحمدللہ اسی مہینے میں ہمارے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ میں نے غوث اعظم، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم مدد نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کسی اور کی بات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں نے تجربہ کیا ہے اسی مسجد کے کونے پر
میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں گھر گیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ترجمہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کا آپریشن کرنا ہوگا جب بچی پیدا ہوگی، ایک دم بلیڈ لے کر تیار تھی، پیسہ جمع کرو آپریشن کرے، بڑا آپریشن۔ میرے پاس فون آیا، میں شوہر تھا، میرے پاس فون آیا کہ آپریشن ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر بھی بات کیا مجھ سے کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اسی مسجد کے کونے پر میں نے کہا کہ آدھا گھنٹے رک جاؤ، صرف آدھا گھنٹے کا وقت دو، ہماری مسجد کی جھولی جا رہی ہے، آپ حضرات غوث پاک کے نام سے عطا کرتے ہیں، آپ دیں گے مسجد میں لگے گا، لیکن غوث پاک کے نام سے آج دے دیں، آپ حضرات اس میں غوث پاک کے نام سے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں صرف واقعہ نہیں سنانا چاہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا، میں نے کہا آدھے گھنٹے رک جائیے، میں نے یہی بیٹھ کر اسی کونے میں بیٹھ کر غوث پاک کے نام سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10ویں تاریخ یا 8ویں تاریخ تھی، میں نے غوث پاک کے نام سے وظیفہ پڑھا، رویا غوث پاک کی بارگاہ میں، غوث پاک کے نام سے وسیلہ کیا ہے۔ غوث اعظم، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا مرید اگر مشرق میں ہو، آپ مغرب میں ہو، اگر وہ میری فریاد کو پہنچے تو اگر وہ مجھ سے فریاد کرے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اے غوث اعظم، آج ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں، میری فریاد کو پورا کر دیجیے۔ غوث اعظم کے نام سے میں نے وسیلہ لگا کے دعائیں کی، آدھا گھنٹے کے بعد فون آیا کہ وہی جس ڈاکٹر نے یہ کہا تھا آپریشن ہوگا، آپریشن کرنا پڑے گا، وہی نارمل ڈلیوری ہو گئی۔ یہ کس کا کرم ہے؟ مانگے کس سے مانگے؟ ہم آدمی سے مانگتے ہیں، ہم انسان سے مانگتے ہیں، کیا انسان سے مانگنا ہے؟ یہ انسان کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دے سکتے سوائے ہماری رسوائی کے۔ 8-10 روپیہ ہماری مدد کریں گے، کل جا کے پیٹ پیچھے ہماری برائی کریں گے کہ میں نے امام صاحب کی مدد کی تھی، میں نے فلاں انسان کی مدد کی تھی۔ یہ انسان سے نہ مانگے، مانگے اللہ کے ولیوں سے مانگے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے، وہ چاہے تو تقدیر کو بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اس غوث سے مانگے جس غوث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اسے چاہے تو آپ تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں۔ آپ نے پلٹ کر دکھایا بھی، میں نے وسیلہ کیا، نارمل ڈلیوری۔ اب مجھ سے زیادہ تجربے کا کون ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ آپ مانگیں، وسیلہ لگائیں، غوث پاک سے وسیلہ لگائیں جو آپ کی حاجت کو بھی پورا کرے اور آپ کی تمام تر مشکلات کو بھی دور فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام، اسی وجہ سے میں نے اپنے بچی کا نام ام الخیر فاطمہ رکھا۔ غوث اعظم کی ماں کا نام کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ ہے، اسی نسبت سے میں نے اپنی بچی کا نام بھی ام الخیر فاطمہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آپ حضرات بھی ہمارے بچی کے لیے دعا کریں، کم سے کم غوث اعظم کی ماں کی طرح تو نہیں ہو سکے گی، لیکن کم سے کم ان کی خاتمہ تو ضرور بنے میری بچی، شریعت مطہرہ کا پابند تو ضرور بنے میری بچی۔ میں عرض کر رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایک اللہ کے ایک بزرگ گزرتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ گھر میں بیٹھی ہے، ایک بزرگ گزرتے ہیں، ان کی ماں سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ان کی ماں ہے، غوث اعظم کی ماں، غوث پاک کے مرتبے کو سنیں، غوث پاک کے مرتبے کو سنیں، تاکہ سچے قادری بن سکے، سچے مرید غوث اعظم کے بن سکے۔ غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں بزرگ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جب کچھ دنوں کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، تو دوبارہ پھر وہی بزرگ آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ نے پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ تو ان بزرگ نے پوچھا، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تو صرف 1 مرتبہ سلام کیا تھا، 2 مرتبہ سلام کے جواب دینے کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ، سنو قادریوں سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، جب میں
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مانگے غوث اعظم آج بھی ہماری فریاد سنتے ہیں. آپ حضرات مشکلات میں ہو، آپ حضرات پریشانیوں میں ہو، آپ حضرات پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ کسی اور سے نہ فریاد کریں، کسی اور کے سامنے نہ جائیں، بلکہ آپ سچے دل سے، آپ خلوص و للہیت کے ساتھ، آپ سچے دل سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے فریاد کو پہنچیں گے بھی. لہذا ہمیں اور آپ کو کسی انسان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے مانگے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کی طاقت عطا کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستگاہ میں بیٹھے ہوئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم حاصل کر چکے، جب غوث اعظم کے مرتبے کو سنے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کر چکے، آپ نے تقریباً 36 سال تک نہ تو تقریر کی، نہ تو کسی کو نصیحت کی. کیا غوث اعظم 36 سال تک، ایک روایت میں آتا ہے 36 سال تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر نہیں کی. پھر ایک مرتبہ ایک دن قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کون تشریف لایا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تو خواب میں نبی کو دیکھتے ہیں. میں نے تو بے شمار مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے دادا کو بے شمار مرتبہ میں نے بیداری کے حالت میں زیارت کی ہے رسول کریم کی. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث اعظم کہتے ہیں میں نے 36 سال تک تقریر نہیں کی تھی. ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہتے ہیں عبد القادر، اے میرے بیٹے، تم نے علم تو حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غوث کے تاج سے سرفراز کر دیا، تمہیں تمام ولیوں کا سردار بنا کے بھیجا، تم لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے دادا جان، اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو عجمی ہوں. عجمی کے معنی ہوتے گونگا، گونگا جو بولنا. عرب والے ہم لوگوں کو عجمی کہتے ہیں. سنے ہو، عرب والے ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی ہیں، یہ بولنا نہیں جانتے ہیں. تو کیا کہا غوث اعظم نے؟ اے میرے والد، اے میرے دادا جان، اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو عجمی ہیں اور یہ لوگ عربی ہیں، یہ لوگ فصیح بولتے ہیں، ہماری یہ بات کیا سمجھیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، تو اپنا منہ کھول، اپنی زبان نکال. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے 7 مرتبہ لعاب دہن نکالا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو. غوث اعظم کا بیان ہے کہ جس طرح انسان کو قے ہوتی ہے، جس طرح انسان کو پلٹی ہوتی ہے، ویسے ہی جب سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے، ویسے ہی بعد میں منہ سے نکلنے لگے. یہ کون ہے؟ غوث اعظم ہے. کون دے رہا عطا کر رہا ہے؟ میرے نبی عطا کر رہے ہیں. اور میرے نبی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. اور غوث پاک آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے رات خواب میں حضرت علی آئے. کون آیا؟ کون آیا؟ بولو حضرت علی آئے. حضرت علی نے کہا ہے میرے بیٹے ذرا اپنی زبان کو باہر کر. حضرت علی نے کہا بیٹے زبان کو باہر کر. غوث اعظم کا بیان ہے کہ میں نے زبان کو اپنے باہر کیا. جب اپنے زبان کو باہر کیا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. آج ہم کہتے ہیں رسول کریم ہماری طرح نہیں تھا. علی کو دیکھیں، حضرت علی نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 6 مرتبہ ڈالا. پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے والد محترم، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لعاب
اس دن سے میری زبان سے بات ایسے نکلنے لگی جیسے کہ لوگ طے کرتے ہیں کھانا باہر آتا ہے ویسے، اور جب میں وعظ و تقریر اور نصیحت کرتا تو 70,000 کا مجمع ہوتا. آپ چند لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں تقریر کروں گا تو وہاں تک میری بات نہیں جائے گی. اس وقت یہ مائک نہیں تھی. غوث اعظم فرماتے ہیں میری تقریر میں 70,000 لوگ موجود رہتے، اور میں جو جس طریقے سے میری بات سامنے والا میرا سنتا، وہی میرا آخری مرید بھی ویسے ہی وہی میری بات کو سنتا تھا. یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. 1-2 لوگ نہیں ہوتے، 10-20 لوگ نہیں ہوتے، بلکہ 70,000 لوگ غوث اعظم کے محفل میں موجود رہتے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں جس طرح میری بات میرا پہلا مرید سنتا تھا ویسے ہی آخری مرید بھی سنا کرتا تھا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پڑھیے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غوث پاک کے اب آپ کا عقیدہ مکمل ہوا نا موجود کہ میں پکا قادری بنے، پکا قادری. جب ہمارا پیر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت ہی عطا کرے گا. پکے قادری بنے، مضبوطی سے قادری بنے، اور ایسے قادری نہ بنے. آپ تو کہہ اب ابھی جا کے کہ میں سچا قادری ہوں، میں پکا قادری ہوں. آپ پکی قادری اس وقت غوث پاک کے فرمودات اب جب تک عمل آپ نہیں کریں گے پکے قادر نہیں ہو سکتے. غوث پاک نے کیا فرمایا کہ بے نمازی کو، کیا غوث پاک نے فرمایا؟ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی سزا ہے بے نمازیوں کو. غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ غوث اعظم کی بات سن رہے ہو نا تو یہ بھی سنو. صرف غوث اعظم کے مرتبے کو سن کر کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ غوث اعظم کے تعلیمات کو بھی سنو، غوث اعظم کے فرمودات کو بھی سنو، اس پر عمل کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے. مریدین نے سوال کیا، اے غوث اعظم اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ یہ وہ تو بھی مسلمان ہے، اگرچہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو مسلمان ہے نا. آپ نے کہا اسے مسلمان کے قبرستان سے باہر دفن کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں آپ دفن کریں گے تو اس بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو مسلط فرمائے گا، اس پر عذاب نازل فرمائے گا. تو اس کی چپیٹ میں سارے مسلمان آ جائیں گے اور سب لوگ اس کی عذاب میں ملوث ہو جائیں گے. اس بنا پر بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے. اے میرے لوگوں، آپ پکے عاشق، پکے قادری اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ غوث پاک کے مکمل فرمودات پر عمل کریں گے، غوث پاک کے مکمل بیانات پر آپ عمل کریں گے، تب آپ جا کے پکی قادری ہوں گے. آپ آگے سے نماز چھوڑیں گے تو آپ پکے قادری کیسے ہو سکتے؟ غوث پاک نے تو منع کیا ہے کہ مسلمان کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے. لہذا کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ پاک و صاف رہیں، اپنے جسم کو آپ پاک رکھیں، اپنے کپڑے کو آپ پاک رکھیں. اور جب مؤذن از مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرے تو 10 منٹ آپ ٹائم نکال کر مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کرے اور خدا سے فریاد کرے، غوث اعظم کا وسیلہ لگا کر دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات کو دور فرما دے گا. اے میرے ملت کے لوگوں، آپ صرف نام کے قادری نہ بنے، نام کے مسلمان نہ بنے، بلکہ آپ سچے دل سے مسلمان بنے، سچے قادری بنے، غوث اعظم کے فرمودات پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا میرے بولنے میں جو کچھ بھی غلطی بتقاضے بشریت واقع ہو گئی ہو تو میں ان تمام حاضرین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.